سوال یہ ہے کہ خدا کی کون سی صفات ہیں کہ جن کے ادراک کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو جان لیا یا پہچان لیا؟ خدا کی جو صفات ہیں جی دیکھو، آپ نے عجیب سوال کیا. خدا تو ہر صفت سے ہی سمجھ آیا. وہ اللہ تعالیٰ کو کسی پہلو سے آپ پہچاننا چاہو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ پہ گمان کرو گے اللہ لوٹا دے گا. اس کو رحمان سمجھو تو آپ کو رحمان کی صفت لوٹا دے گا. رحیم سمجھو رحیم لوٹا دے گا. قہار سے بھی یاد کرو گے تو آپ کے نفس پہ قہر پڑے گا، آپ کو سدھار دے گا. وہ آپ کو مارے گا نہیں، کوئی جلالی اسم سے آپ کو مارے گا نہیں، بلکہ جلالی اسماء جو ہیں آپ کے سیلف کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بھی صفت جس کی اس سے آپ اسے یاد کرو گے، مثلا دیکھو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس کو خدا کے بڑے قریب ہونا ہو وہ سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو. سورہ حشر کی آخری آیات میں کوئی اللہ کے 21 نام ہیں. ایک دفعہ پڑھ لو تو 21 نام کی تلاوت ہوتی ہے. 100 دفعہ پڑھ لو تو 21 ناموں کی. مگر اس میں مکس اپ ہے، اس میں یہ فقیروں والی بات نہیں، یہ جلالی ہے اور یہ جمالی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا قول یہ ہے، یہ ظاہر ہے انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں. اسماء الہیہ کی ورد کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اسم کیا کیفیت. یہ تو آپ کہہ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو کہ کون سا اسم کون سی کیفیت لاتا ہے. مگر جہاں تک خدا کے قریب پہنچنے کی بات ہے تو اس کا ہر اسم ہی ہمارے لیے رہنما ہے اور برکت والا. پرٹیکولرلی اس پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، 70,000 ملائکہ صبح سے شام تک اس کی مدد کریں گے، معاونت کریں گے، حفاظت ہوگی. ایک ہی دفعہ پڑھ لیا کرو تک باورچی خانے کے کام ٹھیک ہو جائیں گے. چلتے پھرتے سو بھائی 70,000 فرشتے بہت ہوتے ہیں، آپ کے سارے کام سنور جائیں گے. مگر الحمدللہ ہمیں اللہ نے کوئی تھوڑی استطاعت دی ہے تو ہم اس کو تھوڑا کثرت سے پڑھ لیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دراصل ہمارے ہاں درونی طور پہ خلفشار مچا ہوا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تصوف غلط ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی پیر فقیر جھوٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی صرف اللہ کی عبادت کرو. بدقسمتی سے ان طریقہ ہائے فکر کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں کون سچے ہیں؟ حاضرین حضرات، اگر آپ نے سچائی کا فیصلہ کرنا ہو تو آئیے دیکھیں گروہ کون سا سچا ہے. قرآن حکیم میں آیت ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کر دیا. وکانوا شیعا، صرف فرق ہی نہیں کیا زبانی بلکہ اپنے اپنے گروہ بنے. یہ میری ججمنٹ نہیں ہے خاتون حضرات، بالکل صاف اللہ کی آیت ہے. جس کو چاہیے، ایک نہیں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لو. اب میری مرضی ہے کہ میں خدا کی بات مانوں یا میں اپنے مکتب کے استاد کی بات مانوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک بات کے خیال سے دین درست ہو جائے. جب خدا و رسول کی بات سامنے آ جائے پھر ادھر جایا کرو، بجائے اس کے پھر گلی کوچوں کے مدرسوں میں بھٹکنے کے بجائے ادھر جائے. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کیا. وَكَانُوا شِيَعًا، جو گروہ بن گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے پیغمبر تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، تو ان میں نہیں ہے. اب بتاؤ، آپ کسی بھی گروہ میں جانے سے پہلے یہ سوچو گے نہیں آپ کہ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر جنہوں نے دین میں فرق کیا اور گروہ بنائے، لست منہم فی شیء، تو ان میں نہیں ہے. اگر کسی گروہ میں محمد رسول اللہ ہی نہیں ہے تو میں نے کیا لینے جانا ہے؟
آپ بتاؤ نا میں نے کیا لینے جانا ہے. دیٹس وائی آئی مین مائی پرسنل، اگر مجھے کوئی پوچھے گا کہ میں کیا ہوں تو میں تو اسے یہی کہنے کہ میں مسلمان ہوں، بس دیٹس انف. میں اس سے آگے جانے کو تیار ہی نہیں. میں اپنا تشخص کیوں بدلوں؟ میں جو ہی کہوں گا کہ میں فلاں طبقے میں ہوں، فلاں گروہ میں ہوں، تو مجھے آیت یاد آ جائے گی کہ اللہ تو کہتا ہے میرا پیغمبر ان میں نہیں. جب میرا پیغمبر نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ باقی دیکھو مکاتب ہوتی ہیں، میرے کو لرننگ کرنی ہوتی ہے. ہم انگریزی اسکولوں میں بھی تو ایسے ہی جاتے ہیں نا. ہم کتنے اسکول بدلتے ہیں، پرائمریز میں، مڈل میں. پھر جب ہم پروفیشنلز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں جگہ اس کی کولوریڈو میں کمپیوٹر بنا تھا، وہاں بڑی اچھی تعلیم ہوگی. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں چلتے ہیں، وہاں اکانومی کی ہائی ایجوکیشن ہوگی. ہم اس طرح چلتے ہیں. ہم اسکولوں سے محبتیں وابستہ نہیں کرتے، یادیں وابستہ ہوتی، محبتیں نہیں ہوتی. علم کی سینکشنز وہاں سے نہیں لی جاتی. وی اونلی گو دیئر اینڈ وی ایجوکیٹ اوور سیلف. ہمیں ایک پیریڈ سے محبت ہوتی ہے، ایک عہد سے. اگر فرض کرو میں نے 62 اور 64 میں کسی کالج میں تعلیم پائی ہے تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں کون سے طالب علم تھے، کون سے ہمارے ساتھی تھے، کن سے جھگڑا رہتا تھا، استاد کون سے تھے. اس سے زیادہ اس سے یا یہ کہ تعلیم اچھی تھی بری تھی، میں نے جو ڈگری وہاں سے لینی تھی لے لی. اب میں اس کی یاد میں سانس تو نہیں، سسکیاں تو نہیں بھرتا پھرتا، میں اس کے لیے پاگل تو نہیں ہوتا پھرتا. وہ میرے لیے اس قسم کی سند نہیں بنتا کہ اس میں ٹوٹیلٹی آف نالج بینک نہیں کرتے. ہاں جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا بہت سارا کچھ، میں اپنے تمام متعلم جو جن اسکولوں کا کالجوں کا ہوا ساری تعلیم جمع کروں گا، ری ارینج کروں گا، اپنا نقطۂ نظر بناؤں گا. میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. پھر بھی میں یہ میں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میں کس گروہ میں ہوں. میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں. میں مذاہب میں فیصلہ کر سکتا ہوں، گروہوں میں نہیں کر سکتا. خادم حضرات پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں نے انگلش میں اسپیچ کر رہا تھا تو میرے تو جب انہوں نے پوچھا مجھ سے ٹیررزم پہ تقریر تھی تو میں نے ایک سیدھی سی بات کی. میں نے کہا I was born in 1941. I've already completed my 76 years. I was given a gift by my parents. That was religion, Islam. میں نے کہا بڑی مشکل پڑی اسلام نبھانے میں، کیونکہ میں نے ارد گرد کسی کو اس کی قدر ہی نہیں کرتے پایا. اسلام کے باوجود لوگ جھوٹ بول رہے تھے، غبن کر رہے تھے، زیادتیاں کر رہے تھے، ناانصافیاں کر رہے تھے. کسی کو نہیں سیریس دیکھا. خیال آیا کہ غلط نہ ہو. ایسے ہی تو نہیں ہے اسلام، ہمارے خطاؤں کی ایک پناہ گاہ بنا ہوا ہے اسلام. ہمیں اپنے فیس واشنگ کے لیے اس کو یوز کر لیتے ہیں. بٹ آئی سیڈ نو، وی کانٹ میک ڈیسیشن لائک دس. ہو سکتا ہے کہ اسلام کوئی ہو، یہ لوگ اسے مس یوز کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کیسے مس یوز کر. میں نے ان کو مثال دی، ان کو انگریزوں کو سمجھ آ گئی. میں نے کہا میرے پاس ایک شہر تھا ٹیکسلا. ٹیکسلا بہت بڑی یونیورسٹی تھی دنیا کی اس وقت. 70,000 بدھ مت کے پیروکار وہاں پڑھتے تھے. ہنس کا اٹیک ہو گیا. ایک انتہائی ظالمانہ قوم تھی، جیسے وائکنگز تھے، مانگولز تھے، ہنس تھے. ہنس تورمان اور مہرگلا کی قیادت میں آئے، سارا ہندوستان تہس نہس کر کے ٹیکسلا پہنچے. بدھزم از اے پیسیفسٹ ریلیجن. مہاتما نے ان کو کہا تھا کہ زندگی بھی عذاب ہے، موت بھی عذاب ہے. بیلنس اسی میں ہے کہ تم خواہش نہ کرو، تم سو جاؤ آرام سے، ہاتھ نہ اٹھاؤ، فتنوں میں نہ جاؤ. تو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہنس کا مقابلہ کریں یا نہ کریں. 70,000 ہنس نے، تمام ان کے پروہتوں اور مذاہب کے عالموں نے فیصلہ کیا کہ وی ول ناٹ ڈیفینڈ اوور سیلوز. 70,000 بدھ ہنس نے وہاں قتل کر.
مگر ایک بھی بدھ نے ہتھیار نہیں اٹھایا، ایک بھی بدھ وہاں سے نہیں بھاگا۔ ان کو اپنے پیغمبر کی صداقت پہ اتنا یقین تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا رونگیا والے بھی تو بدھ ہیں نا، رونگیا والے بدھ ہیں نا، بدھ مت کے پیروکار ہیں، ابھی تک وہ 70,000 مسلمان قتل کر بیٹھے ہیں۔ who's wrong, who's right؟ کیا پروفٹ غلط ہوتے ہیں؟ کیا تعلیم دینے والے غلط ہوتے ہیں یا ان کو ماننے والے غلط ہوتے ہیں؟ کیا وہ بدھ غلط تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی ایک بات پہ جانیں نچھاور کر دی، یا یہ بدھ کو جانتے ہیں؟ آرڈر تو وہی ہے نا بدھ مت کا، مگر یہ بدھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے 70,000 مسلمان قتل کر دی۔ سیم از دی کنڈیشن ود آل ریلیجنس۔ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ ہم اگر خدا اور رسول کو مانتے ہوں تو خدا اور رسول کا کیا حکم ہے؟ جب پہلے سریے کے لیے مسلمان نکلے تو ہدایت کی کسی سرسبز و شاداب زمین کو نہ اجاڑنا، کسی ہرے بھرے درخت کو سائے سے محروم نہ کرنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے سے زندگی نہیں چھیننی۔ بھائی مارنا کس کو ہے پھر؟ فصلیں نہیں اجاڑنی، اناج نہیں ضائع کرنا، یہ ساری کوڈ آف بیٹل ہے جو اللہ کے رسول نے دی۔ وی بلیو اٹ۔ الحمدللہ ہماری فوج اسی طرح کرتی، دے آر ناٹ ویری فار فرام دس بیہیویئر۔ ابھی تک پاکستانی فوج کا اس قسم کا مس بیہیویئر کسی نے نہیں سنا۔ مگر خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈو وی بلیو۔ ہم میں جو جنگ کے قوانین دے رہے ہیں، رحم و کرم کے قوانین دے رہے ہیں، ہمیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، ہمیں ٹیررسٹ کہا۔ میں نے کہا ان کو، میں نے کہا ہو آر یو؟ ہمیں تم ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتے؟ کچھ لوگ اگر انٹرپریٹ کر رہے ہیں اسلام کو تو ہم نہیں کر رہے، تم کر رہے ہو، تم انہیں بہکا رہے ہو، تم انہیں ٹیچ کر رہے ہو۔ ٹیررزم باہر نہیں ہوتا، ہر انسان کے سینے میں چھپا ہوتا ہے۔ وکٹر ہیوگو نے کہا تھا آدمی اتنا خوفناک ہے کہ اگر اپنے دل کے راز باہر نکال دینا تو دن میں ہر آدمی 10 مرتبہ پھانسی چڑھنے کے قابل۔ ہماری تو کیفیات ایسی، ہم تو وہ حسد سمجھتے رکھتے ہیں، وہ جیلسی رکھتے ہیں، ہماری تو کمینگیوں کی ہڈی کوئی نہیں ہے۔ وہ صحیح کہتا ہے وہ کہ اگر ہم اپنے راز کھول دیں نا دل کے، ہمیں پتہ لگے کہ ہم جس کے سامنے جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا منافق ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ تو خنازیر کی طرح ہے، یہ تو سگے آشفتہ ساز ہے۔ یعنی آپ یقین کرو کہ ہم اپنے اگر اپنے صاف ستھرے دل سے یہ کہہ دیں کہ آج میں اپنی ایک دفعہ ایک خاتون تھی، انہوں نے فرت میرا حال ہے تو انہوں کو میں نے سنا، ویسے ہی بائی دفعہ سنا، میں تو کم ہی سنتا ہوں، مگر ان کو میں نے سنا کہہ رہی تھی کہ جس خاتون نے غیبت کی انہیں کسی خاتون کی، اس کو فرض ہے کہ وہ صبح جا کے اس سے معافی مانگے، اسے بتائے۔ تو میں تو سچی بات ہے بڑے ہی ہنسا، میں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو بجائے محلے کے سارے ملک میں لڑائی جھوٹ مار شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب عورتیں یہ سنیں گی نا اس نے یہ غیبت کی ہے وہ غیبت کی ہے، تو میں نے کہا اس استاد کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹیکنیکلی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہی غیبت کرتے رہتے ہیں، ہم ہما وقت غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ راز کھل گیا کہ کون کس کی غیبت کرتا ہے پھر تو آفت بہت بڑی ہو جائے گی، سارا ملک ہی فتنے کا شکار ہو جائے۔ تو وی ڈونٹ، بٹ آئی وڈ سے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں ہے، محبت کا ایک پیٹرن وہ نکلتا ہے جو میرے اس دوست کی صفت ہو۔ میں اگر کسی رسول کو بہت پیار کر رہا ہوں تو میں کسی صفت کے لیے پیار کر رہا ہوں، میں ان کے کسی خاص پیٹرن سے پیار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو، میں نہیں کہتا، بلکہ جب نندا نے مہاتما سدھارتھا بوڈھا سے پوچھا کہ کیا تو آخری استاد ہے، اس نے کہا نہیں، میں آخری استاد نہیں ہوں، آخری استاد میرے بعد آئے گا۔ تو نندا نے پوچھا کہ کیا میں اس وقت زندہ ہوں گا؟ کہا مجھے نہیں پتا تو زندہ ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر وہ آئے تو میں اسے کیسے پہچانوں گا؟
اس نے کہا اس کا نشان مترا ہے کہ وہ رحمت ہے. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف مترا یہ سنسکرت کا اس کا مطلب رحمت ہے کہ اس کا نشان رحمت ہو. مجھے بھی تو اپنے رسول میں رحمت نظر آتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں ہرن سے اس کا بچہ اٹھا لیتا ہے ایک صحابی تو وہ آنسو ان کی آنکھوں میں آ جاتا. میں تو اپنے رسول میں وہ اسے کہتے ہیں تمہیں ماں کا درد محسوس نہیں ہوا؟ میرے رسول کو تو ہوا. تو وہ اپنے صحابی کو کہتے تمہیں ماں کا درد نہیں تھا؟ کس طرح بے چین اور بے پریشان اس کے پیچھے پیچھے آ رہی. کیا میرے اپنے رسول کی وہ ادا پسند نہیں کہ جب اونٹ نے آ کے شکایت کی تو مالک کا تم نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا؟ کون سے قوانین ہمیں مغرب دیتا ہے یار جانوروں کو پالنے کی؟ کون سی ایسی خوبیاں وہ دیتا ہے جو رحمت للعالمین نے نہیں دی وہ وہاں کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو خادی و حضرات یہ کہنے یہ باتیں ہیں کہ کون سا کلچر بہتر اور سپیریئر ہے. اگر مسلمان کلچر بہتر نہ ہوتا تو تم مدینے سے باہر ہی نہ نکلتے. اگر تمہارا کلچر مضبوط نہ ہوتا آپ نے چھوٹی قوتوں سے جنگ تو نہیں نہ لڑی. ایک طرف آپ کا ایک چھوٹا سا صحابی 20-30 ہزار کی آرمی لے کے آپ کو تو یاد ہی نہیں وہ کہاں تک آئے تھے. دریائے طلاس تک آیا تھا. یہ ادھر چائنا میں پڑے فرغانہ اور کاشغر سے دور آیا تھا. کہاں سے چلا کہاں آیا. اور 2 لاکھ کی چائنیز کی آرمی کو شکست دی. ایک طرف وہ یرموک میں میدان میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو 35,000 سے گنے ہوئے لشکر سے شکست دی جبکہ ان کی تعداد more than 150 تھی. ایک طرف تمہارا طارق بن زیاد جو اس دنیا کے کونے میں جا کے 12,000 سے 1 لاکھ کو لشکر کی شکست دی. ایک دیر امیر یوسف بن تاشفین بربری اتر رہا ہے ادھر سے اور زلاکا کی جنگ میں الفانسو ششم کو اس کی ساری مشترکہ یعنی کرسچن فورسز کو شکست دی. آپ کو صرف ایک جنرل کا پتا جس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ. اس کو محمد ابن ابی عامر کہتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ اس بندے کا نام بھی نہیں آپ کے علم آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ کون ہے. محمد ابن ابی عامر نے اپنے 57 بیٹلز لڑی بھی اس جگہ جہاں آپ مسافر بن کے جاتے. بارسلونا فرانس کے ساحلوں پہ لڑی. اس وقت پورچگل تھا ہی نہیں. ان مسلمانوں نے ختم کر دیا ہوا تھا. پورچگل تھا آئیبیرین پیننسولا تھا ہی نہیں سرے سے. وہاں جا کے یہ لڑ رہے ہیں. کب خیال تو کرو ابھی تو آپ کو اپنی متا کا نہیں پتا. جب وہ نے اپنے منشی کو بلایا اسے کہتا ہے میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں کرسچنس کے خلاف کتنی کروسز لڑی. یہ فیکٹ ہے تاریخ کا کبھی فرول کے دیکھیں. تو اس نے کہا 57. کہتا کوئی جنگ میں نے ہاری ہے؟ کہتے نہیں آپ نے کوئی جنگ نہیں ہاری. آپ نے 57 جنگیں لڑی ہیں کروسیڈز کے ساتھ 57 کی 57 جیتی. تو اسے کہتا ہے پھر میرا حق نہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ المنصور لکھوا لوں؟ کہا جی بالکل لکھوا لیجیے. تب سے آپ تاریخ اسپین اٹھا کے دیکھ لو محمد بن ابن ابی عامر الحاجب المنصور کہلاتا ہے. کبھی وائکنگ کا نام سنا ہم نے؟ کچھ دنیا کی ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے کبھی شکست نہیں کی. یہ نارویجین وائکنگ سے خوفناک ترین لوگ جدھر گئے بربادی اور ہلاکت پھیلائی. ان کی جب سختی آئی نا تو یہ خدا کے بندوں سے اٹک گئے. یہ آگے اسپین پہ چڑھائے. پورچگل کو انہوں نے برباد کی. آگے بڑھے. اتفاق سے اس وقت عبد الرحمن دوم کی حکومت تھی اسپین پہ اور یہ ہنستے ہوئے آتے تھے ڈھول بجاتے ہوئے اور سب کو قتل کر کے نکل جاتے تھے. جو میں اب سنا رہا ہوں نا بات یہ آپ بہت انجوائے کرو گے. عبد الرحمن سیکنڈ نے ان کو اس بری طرح شکست دی کہ کوئی بچ کے ہی نہیں جا سکا. جب کوئی بچ کے نہیں جا سکا تو کچھ لوگ جو بچ گئے نا ان کی مثال اب بھی اسپین میں موجود ہے. آپ کو پتہ وہ کیا
جو بچ گئے نا انہوں نے بیکریاں ڈال لی، وہ ابھی بھی وہاں بیکری کا کام کرتے. تو ان کی وہ اب آپ جاؤ گے نا کبھی تو ان کو دیکھو گے نا تو ان کی وہ دکانیں دکھاتے ہیں جہاں وائکنگز بچ کے آئے گا اور بیکریوں کی دکانیں کھولی ڈب روٹیاں بیچ رہے ہوتے. اب آپ دیکھو کہ دنیا کی سب سے زیادہ بڑا بادشاہ جس کو فاتح عالم کہہ رہے ہو چنگیز خان ہے. چنگیز خانی قوم کسی سے شکست نہیں کھائی، تباہ و برباد. انہوں نے اسلام کو بھی برباد کیا. مگر جب وہ انتہا پہ پہنچے نا اپنی ترقی پہ تو وہ پھر مسلمانوں سے لڑنے آئے، اور اس کو مارکہ عین جالوت کہتے ہیں، جس میں ہمارے ایک جنرل نے، ایک بادشاہ نے، ایک عالم، تینوں اکٹھے ہو گئے. ادھر سلطان رکن الدین بابرس اکٹھا ہو گیا، ادھر سلطان کاؤن مل گیا ان کو، اور تیسرے امام ابن تیمیہ جمع ہو گئے. رمضان آ رہا ہے نا، یہ جنگ رمضان میں ہوئی، اور امام ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جنگ کا دن ہے، اے مسلمانوں روزے نہ رکھو، تمہیں طاقت چاہیے اس جنگ میں لڑنے کے لیے. کین یو بلیو؟ یہ ایک سکہ بند ہسٹری ہے، کبھی بھی کسی جگہ سے نکال کے دیکھ لینا کہ مغلوں کے 1,00,000 میں سے 70,000 بندے قتل ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے منگول شکست کھا گئے. اسی کے بعد منگول مسلمان ہونے شروع ہو گئے، اسی کے بعد تاتاری مسلمان ہونے شروع ہو گئے. اور یہ جو اقبال کا شعر ہے نا، جس کی وجہ نہیں آپ کو سمجھ ہوتی کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انہوں نے شکست کھائی تو یہ مسلمان ہوئے، اور اگلی جنگیں اسلام کے حق میں ان سلجوق غلاموں نے لڑی، ان منگول غلاموں نے لڑی، ان تاتار، حتیٰ کہ پھر ان میں سے ایک گروہ نکلتا ہوا بڑی بڑی صلیبی جنگیں لڑتا ہوا کانسٹینٹینوپل پہ حملہ آور ہوا. اور جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو آل عثمان کی حکومت جو ہے یہ بھی تاتاری تھے، مملوک تھے، ان کی حکومت جو تھے پھر ابھی تک ترکی میں قائم ہے. یہ وہ ہوا تو آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بندے کہاں گئے. آپ تو اپنی گلی کے باہر ہی نہیں نکلتے. فلمی ہیرو دیکھ دیکھ کے آپ کے مت مار کے، اصلی ہیرو تو یہ تھے، اور چالاک بھی بڑے تھے. یہ بھی آپ کو ایک واقعہ سنا، یہ خدا کے بندے کو بیوقوف نہیں تھے، ان کی ذہانتیں بھی امر تھیں. موسیٰ بن نصیر نے تولیدو کا محاصرہ کیا، تلی تلا جسے کہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے شہر. تو وہ بڑا سخت تھا قلعہ. تو موسیٰ بہت بوڑھے تھے، must be 70-80 کے ہوں گے. جب وفد آیا تو انہوں نے دیکھا نا موسیٰ کو، تو انہوں نے کہا یا ہم صلح نہیں کرتے ہیں، یہ تو مرنے والا ہے بوڑھا، تو مسلمانوں کا جنرل ہے تو مرنے والا ہے، تو ہم مہینہ 2 مہینے کھینچ جائیں گے، یہ شدت موسم سے ہی مر جائے. اتنا تیز تھا موسیٰ کہ اس نے ان کے انداز سے سمجھ لیا. اس نے کہا اچھا کل پھر ملاقات ہوئی. اگلے دن اس نے خطاب خجوب لگا کے، منہ ہاتھ دھو کے، شیو شوب کر کے، اچھا خطاب لگا کے پھر بیٹھ. آپ کو پتہ ہے اس وقت کرسچن کو یہ نہیں، ابھی تو آپ ان کو بڑا مہذب سمجھتے ہو نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا خطاب کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں. ابھی تو سارے کلر وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. مگر اس وقت ان کو یہ نہیں پتا تھا. جب انہیں واپس آئے تو دیکھا کل جس کو بوڑھا سفید سا، آج وہ کالے لباس میں، کالی داڑھی اور کالے بالوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ خفزدہ ہو کے کہیں گے یہ مسلمان دراصل جادوگر ہیں، ان سے لڑنا مناسب نہیں. انہوں نے فوراً ہتھیار پہنے. تو خادم حضرات، ہمارا سب سے بیسک قصور یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ آور اون پیپل. ہم مسلمان تو بنتے ہیں مگر ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں مسلمان تھے کیا، کہاں سے آئے، کدھر گئے. وہ خوشنما مناظر ہماری آنکھوں سے اوجھل. اگر آپ آج بھی کسی وقت نکال کے ورنا اور کسوو کی آخری صلیبی جنگیں دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، حیرت زدہ کہ یہ کون سے مسلمان تھے، ہم کیا ہیں، یہ کیا ہے. مگر الحمدللہ I tell you very frankly, we still have the tradition, and our people have the tradition, and you have the tradition. Everybody amongst us who is in this particular part of the country
ہمیں صرف ایک بات کا فرق پڑا، سچی بات بولو، ہم بے ایمان بہت ہو گئے، بالکل ہر حالت میں ہمیں کوئی احساس نہیں رہا کہ ہم کتنی بڑے ذات کے ساتھ وابستہ تھے، ہم کس کے بندے تھے، کس کے غلام تھے؟ ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام تھے۔ ہم نے اپنے عادات ہی چھوڑ دی، اپنے مسلک چھوڑ دیے، ہم ہر دوسرے مسلک کو جو باہر سے آ رہا ہے اسے بڑا عزیز تر سمجھتے ہیں۔ We have lost good mothers. We have lost plenty of good fathers. یہ نسلیں اس لیے بدرو ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں۔ رات کھڑے کر 12-1 بجے تک کتنے منحنی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے اب بھی تلوار پکڑا دو اٹھا ہی نہیں سکیں گے جن سے وہ لڑے ہیں۔ I wish we understand this. ہمیں اپنے اثاثے کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ہر قوم اپنے اثاثوں کی حفاظت کرنی ہے۔ We have to take care. ہمیں اپنے belongings کے حفاظت، موت سے نہیں ڈرنا، موت اور مرنا کیا، مرنے کا ہم فضول قصے کہانیوں میں پڑ گئے ہیں۔ کوئی مسلمان نہ جہنم جائے گا نہ جہنم کے قابل۔ آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس پہ اللہ نے 2 نار دوزخ حرام کر دی۔ جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا خدا کے لیے مکھی کے سر کے برابر اور ڈھلک کر اس کے رخسار تک آ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد ہو۔ اتنا سستا سودا اور اتنے مہنگے ایٹیچیوڈ ہیں لوگوں کے۔ لیٹس گو بیک، لیٹس فائنڈ اے وے ٹو آور پروفٹ اینڈ گاڈ۔ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکلنا چاہیے۔ مسلم بڑا فراخ دل ہوتا ہے، گروہوں کے میں بٹ کے ہم کنجوس اور کمینے ہو گئے، سچی بات۔ وہی ہمیں بھاگنا چاہیے، ہمیں پھر واپس جانا چاہیے۔ دستوری صحرا کے لوگ ایسے نہیں ہوتے، نہ پہاڑوں کے لوگ ایسے ہوتے۔ یہ میدانوں کی ذلت ہے جہاں تم آ بسے ہو۔ None of you belongs here. None of you. Let's go back to our culture, of original culture. ہم اپنے آبا اجداد کے کلچر ہی اپنا لیں اگر دین نہیں اپنا سکتے۔ May Allah bless you. Thank you very much. بڑی نواز۔